ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ صرف فوجی تنصیبات پر حملے کرائے گئے. کیمرے کی آنکھ نے فلم بند بھی کیا. میں دیکھنا چاہوں گا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو جناح ہاؤس کے بارے میں ہے. میں دیکھنا چاہوں گا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو خان صاحب کی اریسٹ کی ہیں. پاکستان کے نظام انصاف پہ یقین قائم رکھنا ہے تو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے انہیں سزا دینی پڑے گی. کیوں نہیں تمام جج صاحبان کو اکٹھے کرتے اور ان سے سنتے کہ کس طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور اس کے آپریٹیوز نے ان کے کاموں میں دخل اندازی کی ہے. کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور. عمران خان صاحب نے کہا تھا یہ فوج بھی میری ہے, فوجی بھی میرے ہیں, ملک بھی میرا ہے, لوگ بھی میرے ہیں. تقریباً 6.5 کروڑ جو ووٹرز تھے اس دن انہوں نے ووٹ پاس کیا. اس پارٹی کو پڑے 18.5 ملین ووٹ جو کہ کل کا بنتا ہے 31%. اور اگر میں اس کو آبادی کے تناسب سے دیکھوں پاکستانی کل آبادی کا یہ 7.5% بنتا ہے میرے بھائی. کہتے ہیں 7% لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. نکلے تو صحیح باہر, نکالیں تو صحیح کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو, کہیں یہاں 2000 بندہ اکٹھا کرتے ہیں, ہمیں اجازت دیں, ہم 2 لاکھ بندے اکٹھے کر دیتے ہیں within 24 hours. They should take up the challenge. کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ 2014 کا دھرنا اس کے مقاصد کیا تھے. وہ جوڈیشل کمیشن رجیم چینج جو آپریشن ہوا تھا اس کو بھی پروب کرے گا, خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کو بھی پروب کرے گا. ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ جو کچھ کر رہا ہے اور کرواتا آ رہا ہے اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. انتشاری ٹولہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہمارے لاکھوں کے جلسوں میں کبھی گملہ نہیں ٹوٹا. کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. خواتین و حضرات, میرا سوال یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن تو اس چیز پہ بنتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابہام ہو. یہ واقعات اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ نے دیکھی اب سے, یہ تو تاریخ کے اندر آپ کے سامنے ہیں, ایبسولوٹلی کلیئر. یہ بھی کلیئر ہے کہ کس طریقے سے ورغلایا گیا, کیسے ذہن سازی کی گئی, کیسے اہداف دکھائے گئے, کیسے نکالا گیا, کیسے کیا گیا. اور اس میں بھی کنفیوژن اور ہیز ڈالنے کے لیے کہا جائے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دے تاکہ پتہ چلے یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, کس نے کیا. ہم تیار ہیں, بنائیں جوڈیشل کمیشن, لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہ تک جائیں. وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ 2014 کا دھرنا اس کے مقاصد کیا تھے. وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا اور کیسے کرایا گیا. وہ پی ٹی وی پر حملے کا بھی احاطہ کرے, کس طرح لوگوں کو ہمت دی گئی, کس طرح لوگوں میں یہ عنصر ڈالا گیا کہ آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں, پاسپورٹ جلائیں, سول ڈس اوبیڈینس کریں, بجلی کے بل جلائیں. کس طرح 2016 میں کے پی کے ریسورس سے سرکاری وسائل کے ساتھ دارالخلافہ پہ دھاوا بولا گیا. 2022 میں دوبارہ اسلام آباد پہ دھاوا بولا گیا. وہ یہ بھی دیکھے کہ کیسے IMF کو خطوط لکھے گئے, اس بات کا بھی احاطہ کرے. وہ کون لوگ ہیں اور وہ کون سے لوگ تھے جو سوشل میڈیا پہ اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے. کیونکہ اگر ہم نے ان چیزوں کا احاطہ نہیں کیا, اور چونکہ ہم نے نہیں کیا, تو پھر 9 مئی تو ہونا تھا. وہ اپنی فوج پہ ہی چڑھ دوڑے گا. We have a bigger problem. یہ کہتے ہیں جی کہ ایسا جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن وہ جوڈیشل کمیشن پہ 2014 کے دھرنے کی بھی بات کرے گا, وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنے کی بھی بات کرے گا, وغیرہ وغیرہ. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, بالکل کرے, لیکن وہ جوڈیشل کمیشن سائفر کے اوپر بھی پروب کرے گا, رجیم چینج جو آپریشن ہوا تھا اس کو بھی پروب کرے گا, خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کو بھی پروب کرے گا, آڈیو لیکس جو ہوئی تھی ان کو بھی پروب کرے گا, 8 فروری کا جو مینڈیٹ چوری کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بھی پروب کرے گا, جبری طلاقوں اور سیاسی انجینئرنگ کو بھی پروب کرے گا. 9 مئی کے اوپر جو کمیشن جو ہے وہ تو بنے گا, یہی سب کچھ کرے گا. اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈیمانڈ کرتے آئے ہیں. اور اگر ان 2 اپنی کنڈیشنز کے ساتھ بھی اگر ڈی جی ISPR صاحب جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کی تائید کریں گے, ضرور بنائیں, کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے یہ اسٹیبلش کرنے کا کہ کس نے جرم کیا ہے اور کیوں جرم کیا ہے, اور اس کو کون پال رہے تھے, کس کی وہ کن کی بیک اینڈ کال کے اوپر وہ سب کچھ کر رہے تھے. کم از کم پی ٹی آئی اس پہ شامل نہیں تھی. تو وقت آ گیا ہے کہ جی ہر 10-15 دن 20 دن مہینے کے بعد آپ لوگ ایک وینمس قسم کی پریس کانفرنس کر دیں پی ٹی آئی کے خلاف اور سمجھے کہ ہم یہ بھول جائیں گے. یہ نہیں ہوگا. اب جوڈیشل کمیشن آپ نے خود فرمایا ہے کہ قائم کرنے کو تیار ہیں, تو ہماری ایڈیشنز کے ساتھ اب جوڈیشل کمیشن کریں تاکہ قوم کو واقعی پتہ چلے کہ کون مجرم ہے, پی ٹی آئی مجرم ہے یا کہ وہ لوگ مجرم ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں. اس کے جو ناقابل تردید شواہد جو ان سے ہیں وہ عوام کے پاس بھی ہیں, افواج کے پاس بھی, ہم سب کے پاس ہیں. ہم سب نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتے دیکھا. ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی, ان کو افواج کے خلاف, اس کی لیڈرشپ کے خلاف, ایجنسیوں کے خلاف, اداروں کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈے سے ان کے ذہن بنائے گئے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح کچھ سیاسی لیڈرز نے چن چن کے اہداف دیے, ادھر حملہ کرو, ادھر حملہ کرو. ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ صرف فوجی تنصیبات پر حملے کرائے گئے.
اور ان واقعات کو آپ نے بھی دیکھا, کیمرے کی آنکھ نے فلم بند بھی کیا, اور جب یہ شواہد اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں تو آپ نے عوام کا غصہ اور رد عمل بھی دیکھا. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح عوام نے اس انتشاری ٹولے سے پیچھے ہٹی. تو جب یہ کھل کے سامنے آ گیا تو وہ دوسرا فریب اور دوسرا جھوٹ اور دوسرا پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, یہ تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا, کون کر گیا, کیسے کر گیا. ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے یو کین فول آل دی پیپل سم آف دا ٹائم, سم آف دی پیپل آل دا ٹائمس, بٹ یو کین ناٹ فول آل دی پیپل all the times. کہتے ہیں جی کہ یہ تمام مناظر جو ہیں وہ کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیے. میں دیکھنا چاہوں گا وہ مناظر جو کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیے. میں دیکھنا چاہوں گا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو جناح ہاؤس کے بارے میں ہیں یا یہ کسی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں. میں دیکھنا چاہوں گا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو خان صاحب کی اریسٹ کی ہیں. کہیں بھی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کو نظر نہیں آئے گی. کیوں غائب کی گئی؟ کس کا جرم چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کون مجرم ہے یہاں؟ اس ملک کا خاصہ رہا ہے کہ جب جرم کو اور مجرم کو چھپانا ہوتا ہے تو شواہد مٹا دیے جاتے ہیں. سی سی ٹی وی فوٹیج وہ شواہد کنٹین کرتی ہے جو کہ انہوں نے بٹھا دیے. 8 فروری کو جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تقریباً 47%, تقریباً 6.5 کروڑ یا 65 ملین جو ووٹرز تھے اس دن انہوں نے ووٹ کاسٹ. اس میں سے یہ جو مخصوص سیاسی پارٹی جو کہ یہ جن کے لیڈرز, میں یہ مکمل نہیں کہتا کہ مکمل پارٹی, ان کے جو لیڈرز ہیں جو آپ نے ذکر بھی کیا, وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ بیانیہ الٹا ہو گیا. اس پارٹی کو پڑے 18.5 ملین ووٹ جو کہ کل کا بنتا ہے 31%. تو 69-70% جو ووٹ پڑا وہ تو اس بیانیے کو نہیں پڑا. تو ہم جمہوریت میں رہتے ہیں نا, اکثریت کی طرح, تو ادھر گیا. اور اگر میں اس کو آبادی کے تناسب سے دیکھوں, پاکستانی کل آبادی کا یہ 7.5% بنتا ہے میرے بھائی. اور ایک شخص کھڑا ہو کے ایک لیکچر دیتا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ جماعت. کیا کسی ایک شخص کے پوائنٹ کرنے سے پی ٹی آئی ٹیررسٹ جماعت ہو جائے گی؟ یا ہم مان لیں گے یا پاکستان کے عوام مان لیں گے؟ کہتے ہیں 7% لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. کس قسم کی ڈسٹورشن ہے یہ؟ جھوٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے, مس اسٹیٹمنٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے. 7% لوگوں کے کہنے کے اوپر ہم یہ پاکستان کے عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. تو آپ نکلیں تو صحیح, باہر نکالیں تو صحیح کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو, کہیں یہاں 2000 بندہ اکٹھا کر دیں, ہمیں اجازت دیں, ہم 2 لاکھ بندے اکٹھے کر دیتے ہیں within 24 hours. They should take up the challenge. عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے اور پھر جو لوگ یہ کروا رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, ان کو کیفر کردار پہ نہ پہنچایا جائے, تو کسی بھی ملک میں ایسا ہو تو وہاں کے نظام انصاف پہ ایک سوال کھڑا ہو جائے. ہم سمجھتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ اگر پاکستان کے نظام انصاف پہ یقین قائم رکھنا ہے اور جزا و سزا کا نظام جس پہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات اور یہ قدرت اور یہ نظام چلتا ہے, اگر اس پہ یقین رکھنا ہے تو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی. پاکستان کے نظام انصاف کی بات کی گئی ہے. پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر بھی کمیشن بننا چاہیے. وہ جو 6 ججز نے لکھا ہے, جس کو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں پوری اپنی حد تک دو سے کہ وہ انڈر دا ریپس کر دیں, اس کے اوپر بھی کمیشن بنائیے نا. کیوں نہیں جوڈیشل کنونشن ارینج کرتے, یہ کیوں نہیں تمام جج صاحبان کو اکٹھے کرتے اور ان سے سنتے کہ کس طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور اس کے آپریٹیوز نے ان کے کاموں میں دخل اندازی کی ہے, ان سے اپنی من پسند جو ہیں وہ فیصلے کروائے گئے ہیں. کس بات کا خوف ہے ان کو؟ آج چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو وہ قوت سماعت اور قوت گویائی اور قوت کیا بولنے کی قوت سے سب بالکل کمپلیٹلی وہ صرف وہ بولتے ہیں جو کہ ان کو سوٹ کرتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ کمشنر صاحب نے جھوٹ بولا. وہ کون سا قانون ہے پاکستان کے آئین میں مجھے بتا دیں جس کی بیسس کے اوپر بغیر انکوائری کے چیف جسٹس صاحب کھڑے ہو کے بباغ دوحل کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی کہ کمشنر صاحب نے جھوٹ بولا؟ کیا کوئی انکوائری ہوئی ہے؟ کیا کسی نے ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہے؟ کہاں ہے وہ شخص جو کمشنر تھا پچھلے 2 مہینے سے؟ کہاں ہے وہ؟ میں نے تو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے, مجھے نہیں ملا. وہ میں نے اپنے دوستوں سے بات کی ہے, بتا دیں کہاں ہے وہ. کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا. کس نے اس کو اٹھایا ہوا ہے, کس نے کڈنیپ کیا ہوا ہے, کس کی قید میں ہے وہ, کیوں ہے کسی کی قید میں؟ اس لیے کہ اس نے سچ بولا ہے, بتایا کہ کس طریقے سے الیکشنز جو ہے اس کو ہائی جیک کیا گیا ہے. بھائی کہاں رکیں گے آپ؟ اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور, عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا, اسی فوج کے جو قوم کی فوج ہے, اسی قوم کے شہیدوں کی تضحیق کرے, اور جیسے آپ نے کہا فوج کے بارے میں دھمکیاں دے, پروپیگنڈا کرے, ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدق کے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے گا. یہ بھی کہا گیا جی کہ پی ٹی آئی نے ایک نیریٹو بلڈ کیا فوج کے خلاف.
جتنی سٹیٹمنٹس عمران خان صاحب نے فوج کے حق میں دی ہیں وہ